بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کل ہر بندے کا ذہن یہ بنتا چلا جا رہا ہے کہ دنیا ہے، کما لو جتنا کمانا ہے، یہ دنیا ہے، اکٹھا کر لو جتنا کرنا ہے، جب وقت آئے گا دیکھ لیں گے، جب وقت آئے گا دیکھ لیں گے۔ گناہ کرنے والا بھی یہ کہتا ہے کہ توبہ کر لیں گے، اور کسی کا حق کھانے والا بھی یہ کہتا ہے کہ توبہ کر لیں گے، اور دکاندار ناپ تول کے اندر کمی کرنے والا بھی کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو معاف کر دیں گے، اور لوگوں کے حقوق کو پامال کرنے والا بھی کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو معاف کر دیں گے، اللہ تعالیٰ تو معاف کرنے والے ہیں، یا بعد میں توبہ کر لیں گے، یا بعد میں یوں کر لیں گے، یا بعد میں یوں کر لیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے بڑی ہی سخت وعید اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے بارے میں ارشاد فرمائی ہے جو ظلم کرنے والے ہیں، جو ظلم کرنے والے ہیں، چاہے وہ کسی طرح کا بھی ظلم ہو، چاہے وہ والدین کی نافرمانی کرنے کے ساتھ ظلم کر رہا ہو، کر کے ظلم کر رہا ہو، چاہے وہ رشتے ناطے توڑ کر ظلم کر رہا ہو، چاہے وہ غریبوں کا حق دبا کر ظلم کر رہا ہو، چاہے وہ ناپ تول کے اندر کمی کر کے ظلم کر رہا ہو، چاہے کسی بھی طرح سے ظلم کیوں نہ کر رہا ہو، ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرما رہے ہیں؟ وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِن دَابَّةٍ وَلَكِنْ يُؤَخِّرُهُمْ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى۔ آج کا مسلمان تو کہتا ہے کہ میرے پاس سب کچھ ہے، مال و دولت ہے، نعمتیں ہیں، سب کچھ ہے، اگر میں نے گناہ کیا ہے، اگر یہ گناہ والا عمل ہوتا تو یہ ساری چیزیں مجھ سے چھٹ جاتی، چھن جاتی۔ اللہ تعالیٰ بھی تو دیکھو کیا ارشاد فرما رہے ہیں، اللہ تعالیٰ بھی تو دیکھو کیا ارشاد فرما رہے ہیں، وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِن دَابَّةٍ۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو لوگ جتنے بھی یہ جو عمل کر رہے ہیں، اگر ان کے ہر عمل کے اوپر میں ان کی پکڑ کر لوں، سارے لوگوں کو اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں، اہل ایمان بھی اس میں داخل ہیں، اور نان مسلم بھی اس میں داخل ہیں، کافر بھی اس میں داخل ہیں، کہ اگر کوئی یہ جو لوگ دنیا کے اوپر عمل کر رہے ہیں، اگر ان کے اعمال کی وجہ سے اگر میں ان کی پکڑ کرنا شروع کر دوں، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ روئے زمین پر کوئی جاندار باقی نہ رہے، کوئی جاندار باقی نہ رہے۔ اگر ان کے اس سارے کے سارے ظلم کی وجہ سے، اگر ان سارے کے سارے گناہوں کی وجہ سے اگر میں ان کی پکڑ شروع کر دوں، اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں۔ آج کا ہمارا تاجر سارا دن جھوٹ بولتا ہے اور کہتا ہے کہ میرے پاس تو مال و دولت آ رہی ہے نا، اللہ تعالیٰ کی نعمتیں آ رہی ہیں، انما اموالکم و اولادکم فتنہ۔ اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا قرآن پاک کے اندر کہ مال اور اولاد یہ تمہارے لیے آزمائش ہے، آزمائش ہے۔ اللہ تعالیٰ لے کر بھی آزماتا ہے، اللہ تعالیٰ دے کر بھی آزماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ میرے بندوں میں تمہاری آزمائش کرتا ہوں، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، تمہیں خوف زدہ کر کے، تمہیں بھوکا رکھ کر، تمہارے پھلوں کے اندر نقصان پہنچا کر، تمہیں دے کر، ان ساری چیزوں کا اس آیت کے اندر ذکر ہے کہ تم سے لے کر بھی آزماتا ہوں اور تمہیں دے کر بھی آزماتا ہوں، اور میں دیکھتا ہوں پہ تم میں سے صبر کرنے والا کون ہے، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پہ شکر کرنے والا کون ہے۔ اور آج کا مسلمان گناہ پہ گناہ کیے جا رہا ہے، گناہ پہ گناہ کیے جا رہا ہے، مال و دولت اکٹھی کیے جا رہا ہے، اور اس کا ذہن یہ بنا ہوا ہے کہ یہ مال و دولت مجھے اس لیے مل رہی ہے کہ اللہ مجھ سے راضی ہے، اللہ مجھ سے راضی ہے۔ کیا مال و دولت کا جمع ہونا اللہ کی رضا ہے؟ کیا یہ اللہ کی رضا کی نشانی ہے مال و دولت کا جمع ہونا؟ یہ ہماری سوچ غلط ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تو ارشاد فرمایا وَلَكِنْ يُؤَخِّرُهُمْ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى، میں ایسے لوگوں کو ایک وقت کے لیے، ایک وقت تک ڈھیل دیتا ہوں، ایک وقت تک چھوڑتا ہوں، دیکھتا ہوں میں ایسے لوگوں کے یہ کیا کر رہے ہیں، یہ کیا کر رہے ہیں۔ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِعِبَادِهِ بَصِيرًا۔ اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب وہ وقت آتا ہے نا، جب وہ وقت آتا ہے نا اللہ تعالیٰ کی پکڑ کا، بڑا ہی سخت وقت ہوتا ہے، بڑا ہی سخت وقت ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے میں پھر اپنے بندوں کو دیکھتا ہوں میں اپنے بندوں کو، کون کیا کرنے والا ہے، کون کس طرح کرنے والا ہے۔ اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ،
یہ پیسہ، یہ مال و دولت، یہ شہرت، یہ ہمیں موت سے نہیں بچا سکتی، یہ ہمیں موت سے نہیں بچا سکتی۔ اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرما رہے، اینما تکونوا یدرککم الموت، تم کہیں پر بھی چلے جاؤ موت تمہیں آ کر رہے گی، چاہے تم شیشے کے اندر خود کو بند کیوں نہ کر لو تمہیں موت وہاں پر بھی آ کر رہے گی، چاہے تم زمین کی تہوں کے اندر کیوں نہ چلے جاؤ موت تمہیں وہاں پر بھی آ کر رہے گی، چاہے تم سمندروں کے اندر ہی اپنے محلات کیوں نہ بنا لو موت تمہیں وہاں پر بھی آ کر رہے گی۔ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُّشَيَّدَةٍ، موت نے آنا ہے، اور اللہ تعالیٰ بڑے سخت الفاظ استعمال فرما رہے ہیں یہاں پر، فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِعِبَادِهِ بَصِيرًا، اور جب ان کا وقت آتا ہے پھر میں اپنے بندوں کو دیکھتا ہوں، انہیں کہتا ہوں کہ ہاں اب تو آ گئے نا، اب تو آ گئے نا، ہاں بتاؤ تم تو کہتے تھے کہ یہ مال و دولت اللہ کی رضا ہے، یہ مال و دولت اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہوتی ہے تبھی تو ہمارے پاس آ رہی ہے، اور میں نے قرآن میں تمہیں بتایا تھا کہ انما اموالکم و اولادکم فتنہ، کہ یہ مال و دولت تو تمہارے لیے آزمائش ہے، یہ اولاد تمہارے لیے آزمائش ہے، تم نے میری باتوں کو کیوں نہ سنا، تم نے میرے کلام کو کیوں نہ سنا، تم نے اس پر عمل کیوں نہیں کیا۔ تو میرے بھائی اور دوستو بزرگوں، آئیں آخرت کی تیاری کریں، آخرت کی فکر کریں، اللہ کو راضی کریں، اللہ کو راضی کرنے والے بنیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی سمجھ عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ کو بھی سمجھ عطا فرمائے، عمل کرنے